بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آئندہ بھی یہی ارادہ تھا۔ کوئی پوچھتا تو یہی کہتا کہ پچھلی رات کے واقعات نے میرے ذہن پر برا اثر چھوڑا ہے۔ میں کچھ عرصے ڈرائیو نہیں کروں گا، آرام کرتا رہوں گا۔ کہیں جانا ہوگا تو پچھلی سیٹ پر آرام سے جاؤں گا۔ لیلا نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا۔ اسے تو میں نے شاعرانہ انداز میں بہلا دیا تھا۔ ہم ریستوران میں پہنچ گئے۔ گاڑی رکتے ہی ایک باوردی دربان نے ہمارے لیے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ ہم بڑی شان بے نیازی سے اتر کر چلتے ہوئے ریستوران میں داخل ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ یلدز لا کوئی معمولی ریسٹوران ہوگا یا زیادہ سے زیادہ بہت بڑا ریسٹوران ہوا بھی تو کتنا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو پورا محل نظر آیا۔ بعد میں پتا چلا یلدز لا محل کو ہی کہتے ہیں۔ اتنے بڑے محل نما ریسٹوران میں بہت کم میزیں آباد نظر آ رہی تھی۔ کچھ سنجیدہ بابکار شرفا تھے اور کچھ رومانی جوڑے دکھائی دیتے تھے۔ ہم ایک میز کے اطراف بیٹھ گئے۔ ہمارے سامنے مینیو لا کر رکھ دیا گیا۔ میں نے کہا، تم اپنی پسند کا کھانا منگواؤ۔ میں تو مہمان ہوں، میزبان کی پسند چلے گی۔ نہیں، جو مہمان پسند کرے۔ میں لبنانی کھانوں کے بارے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ میں خود اناڑی تھا، ان کھانوں کے متعلق نہیں جانتا تھا، لیکن بھوک لگی تھی، آرڈر تو دینا ہی تھا۔ لہٰذا مینیو کے چند آئٹم نوٹ کرا دیے۔ ویٹر چلا گیا۔ ہم کھانے کا انتظار کرتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ اکثر بڑے ریسٹوران اور ہوٹلوں میں جب رومانی جوڑے آتے ہیں تو انہیں زیادہ سے زیادہ مل بیٹھنے اور گفتگو کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ شاید اسی لیے کھانا دیر سے لایا جاتا ہے۔ بہرحال کھانا دیر سے آیا، مگر ایسے آیا جیسے آسمان سے برس رہا ہو۔ ایک ساتھ 10 بیروں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پھر ہماری میز پر ڈشیں رکھی جانے لگیں۔ میں حیرانی سے گن رہا تھا۔ یوں تو ہر کھانے کے ساتھ چٹنیاں، مربے، اچار اور سلاد وغیرہ ہوتے ہی ہیں۔ ان کے علاوہ میں نے گن کر دیکھے پورے 40 قسم کے کھانے تھے۔ ایک میز پر اتنے کھانے سما نہیں سکتے تھے۔ وہ ڈشیں اتنی چھوٹی تھی کہ ہم ایسی چھوٹی ڈشیں اپنے پالتو پرندوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ تمام ڈشیں کٹورا تھیں۔ ان میں تھوڑا تھوڑا مختلف قسم کا کھانا رکھا ہوا تھا۔ لیلا ثانی حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم نے پورے مینیو کا آرڈر دیا تھا؟ نہیں، میں نے تو ایک ہی آئٹم نوٹ کرایا تھا۔ یہ ایک کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، جیسے ایک دل کے 1000 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے، کیا تمہیں ان تمام کھانوں کے نام معلوم ہیں؟ میں آم کھاتا ہوں، پیڑ نہیں گنتا۔ تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا۔ اس نے کھانا شروع کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ کھانے کے متعلق یا بیروت کے متعلق زیادہ سوالات کرے گی اور میں لڑکھڑا جاؤں گا تو بڑی مشکل ہوگی۔ اس کا ذہن دوسری طرف بھٹکانا چاہیے۔ لہٰذا میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں کہا، یہ میکی ہے تو دشمن لیکن اپنوں جیسا لگ رہا ہے۔ وہ کھاتے کھاتے چونک گئی۔ اپنی اس سوچ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں سر جھکائے کھانے میں مصروف تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، او گاڈ، یہ اپنوں جیسا کیوں لگے؟ کیا میں اس سے متاثر ہو رہی ہوں؟ کمبخت کیسی متاثرانہ گفتگو کرتا ہے۔ کوئی اور ہو تو اس پر 1000 جان سے فدا ہو جائے، لیکن میں ان میں سے نہیں ہوں۔ وہ پھر کھانے لگی۔ اس بار میں نے اس کی سوچ میں کچھ کہا تو نہیں، البتہ اس کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ کھانے کے دوران سر اٹھا کر مجھے دیکھے اور وہ دیکھنے لگی۔ حیران ہوئی، خدایا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں بے وجہ کیوں دیکھنے لگی؟ مانا کہ یہ خوبرو ہے، اچھی شخصیت کا مالک ہے، باتیں بھی خوب کرتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں بولنا کہ اتنی بڑی شخصیت کا مالک ہونے کے باوجود یہ ایک یہودی ہے۔ کرسٹوفر میکی نہیں ہے، اصلی کرسٹوفر تو کوئی اور ہے۔ مجھے اسی کرسٹوفر تک پہنچنا ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں سوال پیدا کیا، لیکن میری اس ڈمی کی طرف کیوں کھنچا جا رہا ہے؟ وہ اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت پر پریشان تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ کیا عورت اتنی ہی کمزور ہوتی ہے کہ اتنی ٹریننگ حاصل کرتے ہوئے اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھنے کے گر سیکھنے کے باوجود دل کسی خوبرو کی طرف مائل ہونے لگتا ہے؟ لیکن یہ تو کوئی محبت نہ ہوئی۔ پہلے ایزل ہارڈی کو دیکھ کر میرا دل اسی انداز میں سوچنے لگا تھا اور میں اپنے دل کو سمجھاتی تھی، میرا آئیڈیل فرحاد ہے لیکن محبوبانہ انداز میں نہیں۔ فرحاد کو بھی میں اس کی صلاحیتوں کے باعث پسند کرتی ہوں۔ میری زندگی میں کوئی میرا ہیرو بن کر نہیں آئے گا۔ اس نے کھانے کے دوران چپکے سے ایک سرد آہ بھری، پھر اس
کی سوچ نے کہا، لیکن ایزل ہارڈی کے رخصت ہوتے ہی میری کایا پلٹ گئی۔ اس کے خاتے نے میری دنیا ہی بدل دی۔ میں جانے کیوں اپنی مرضی کے خلاف رہ کر فرحاد کے متعلق سوچنے لگتی ہوں۔ کہاں ہے وہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں قائم کرتا؟ کیا میں ایسی گئی گزری ہوں؟ چلو میں کچھ نہ صحیح، لیکن ہمارے مقاصد تو ایک ہیں۔ چھاپا ماروں کی مدد کرنے کے لیے، انہیں مفت ہتھیار سپلائی کرنے کے لیے، کرسٹوفر میکی کو بے نقاب کرنے کے لیے اسے چاہیے کہ میرے دماغ میں آئے، میری رہنمائی کرے۔ کیا وہ مجھ سے دور رہ کر اپنے آپ کو پر اسرار بنا کر مجھے انتظار کے عذاب میں مبتلا کر کے ایک کمزور عورت بنانا چاہتا ہے؟ مجھے ایک کمزور عورت بنا کر اسے کیا ملے گا؟ اس بار میں نے اس کی سوچ میں مثبت انداز سے کہا، میں ایک بات بول رہی ہوں۔ ایزل ہارڈی کے روپ میں جب فرحاد میرے ہاں مہمان تھا تو اس نے کہا تھا وہ مجھے آزمائشوں میں مبتلا کر رہا ہے تاکہ میں کندن بن جاؤں۔ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے ذہن کو کنٹرول کرنا، اپنے دل پر جبر کرنا سیکھ جاؤں۔ شاید اسی لیے وہ خود کو پر اسرار بنا رہا ہے اور میرے صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہی اسے ایک گو نہ گو اطمینان ہوا۔ دل ہی دل میں عزم کرنے لگی، وہ جیسی بھی آزمائش سے گزارنا چاہے میں گزروں گی اور کامیاب ہو کر دکھاؤں گی۔ میں صبر کروں گی اور اس کا انتظار کرتی رہوں گی۔ یہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ میں ایک اور سوچ پیدا ہوئی، کیا فرحاد واقعی بیروت پہنچ گیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہو اور آج وہ کسی وقت آئے یا کل کسی وقت پہنچے۔ پھر وہ جھنجھلا کر سوچنے لگی، میں کیوں خواہ مخواہ اس کے متعلق سوچتی چلی جاتی ہوں؟ اس کا یہاں آنا یا نہ آنا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ وہ دنیا کے آخری سرے پر رہ کر بھی خیال خوانی کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ توبہ ہے، میں پھر وہی سوچتی چلی جا رہی ہوں۔ ایک ویٹر نے آ کر کہا، مسٹر میکی آپ کا فون ہے۔ میں نے لیلا سے معذرت چاہی، پھر وہاں سے اٹھ کر ایک دفتر نما کمرے میں آیا۔ وہ کمرہ ہوٹل کے مینیجر کا تھا، ریسیور الگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مسٹر میکی آپ کا فون ہے، بات کیجئے۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، میکی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے آواز آئی، مسٹر میکی، پچھلی رات آپ خاصے پریشان رہے، اس لیے ہم نے آپ کو مزید پریشان نہیں کیا۔ پہلے تو ہم آپ کو نئی زندگی پانے کی مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ آپ تفریح کے موڈ میں ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک حسین لڑکی دیکھی جا رہی ہے تو ہم صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ پچھلی رات نامعلوم چھاپا ماروں نے ہمارے ہتھیاروں کے اڈے پر کامیاب چھاپا مارا ہے۔ ہمیں حیرانی ہے کہ اس اڈے کا پتہ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے بظاہر پریشان ہو کر کہا، یہ تو بہت بڑا نقصان ہوا۔ کیا ان میں سے کوئی ہاتھ آیا؟ آپ ہاتھ آنے کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے اس اڈے کے نگرانی کرنے والے سبھی مارے گئے ہیں۔ ایک زخمی بچا تھا جس نے ہمیں یہ رپورٹ دی ہے۔ وہ ایک جیپ میں آئے تھے، ان کے پاس بڑی گاڑی نہیں تھی ورنہ وہ اس بڑی گاڑی میں تمام ہتھیار لوڈ کر کے لے جاتے۔ میں نے غصے سے پوچھا، کیا نگرانی کرنے والے نشے میں تھے؟ نہیں جناب، ہم نے سختی سے تاکید کی ہے کہ ڈیوٹی کے وقت کوئی نشہ نہ کرے۔ جانے یہ کیسے ہو گیا؟ ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے خفیہ اڈے کی نشاندہی کس نے کی ہے۔ یقیناً ہم میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے تاکید کرتے ہوئے کہا، اسے تلاش کرو، مجھے وقت سے پہلے پریشان نہ کرو۔ میں اس گھر کے بیدی کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں ہمارے آدمی سراغ لگا رہے ہیں کہ کن لوگوں نے پچھلی رات چھاپا مارا تھا۔ دوسری بات، ہم اپنے درمیان بھی اس غدار کو تلاش کر رہے ہیں۔ جلد ہی وہ بے نقاب ہو جائے گا اور ہم ان چھاپا ماروں کا بھی سراغ لگا لیں گے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، واپس آ کر لیلا کے سامنے اپنی کرسی پر بیٹھا تو بظاہر پریشان تھا۔ لیلا نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ ان چھاپا ماروں کے حوصلے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلی رات ہمارے ایک ایسے خفیہ اڈے پر چھاپا مارا ہے جس کا پتہ میرے چند ماتحتوں کو ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تعجب ہے ان چھاپا ماروں کو کیسے پتہ چل گیا؟ لیلا ثانی ایک دم سے کھل گئی۔ اس کے دماغ نے کہا، یقیناً فرحاد علی تیمور نے اس خفیہ اڈے کی نشاندہی کی ہوگی۔ میں نے حیرانی سے کہا، تعجب ہے، میں اپنے نقصان کی بات کر رہا ہوں اور تمہارا چہرہ خوشی سے کھل گیا ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے؟ وہ فوراً سنبھل کر بولی، ہاں، خوشخبری ہی اس طرح ہے کہ جو لوگ جوش میں آ کر اندھا دھند حملے کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، وہ جلد ہی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ چھاپا ماروں کے حوصلے بڑھ گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ میرا مشورہ ہے اپنے اس اڈے کی خفیہ نگرانی زیادہ نہ کراؤ، وہ دوبارہ وہاں آئیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ میں عورتوں کا مشورہ نہیں مانتا۔ نہ مانو، اگر وہ چھاپا مار میرے ہاتھ لگ گئے تو میں انہیں تمہارے ہاتھ لگنے نہیں دوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب تم مجھ سے تعاون نہیں کرو گے، میرا مشورہ نہیں مانو گے تو میں تمہارے نقصان کی پرواہ کیوں کروں؟ کیوں تمہارے چوروں کو گرفتار کراؤں؟ تم تو ناراض ہو گئی۔ تمہارے اسرائیلی حکام بڑی خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ چھاپا
چھاپا مار ان سے خوف زدہ ہو کر اسرائیل کی سرحد پار کر جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ فرار نہیں ہوتے بلکہ یہاں ہتھیار حاصل کرنے آتے ہیں، دنیا کو اپنی مظلومیت کی داستان سناتے ہیں، لبنان کی طرح دوسرے ممالک میں پھیل کر مسلمان ملکوں کی ہمدردیاں حاصل کرتے ہیں۔ لیلا نے کہا ہمدردیوں کی بات نہ کرو، صرف ہتھیاروں کی بات کرو۔ تم لوگوں نے چھاپا ماروں کے حوصلے بڑھائے ہیں ہماری حکومت کے خلاف، تم انہیں ہتھیار فراہم کرتے ہو۔ میں نے ذرا غصے سے کہا یہ جھوٹ ہے، جھوٹ اور سچ جلد ہی سامنے آ جائے گا، میں اسی لیے یہاں آئی ہوں، میں کوئی نادان بچہ نہیں ہوں، جانتا ہوں تم اصلی کرسٹوفر میکی کو بے نقاب کرنا چاہو گی، جب وہ بے نقاب ہوگا تو چلے گا، وہ میں ہی ہوں، تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ میری کس بات سے یہ ظاہر ہوا کہ میں کرسٹوفر میکی بے نقاب کرنا چاہتی ہوں؟ کیا میرے ستارے بتا رہے ہیں؟ میں تمہاری حکومت کی پالیسیوں کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، تمہارے ہی نہیں دنیا کے کتنے ہی ملکوں کی انٹیلیجنس والے اور انٹرپول کے افراد اس طاق میں رہتے ہیں کہ اصلی کرسٹوفر میکی تک پہنچ جائیں۔ تمہاری حکومت نے تمہیں بیروت سیر کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہوگا، یقیناً تم کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دینے آئی ہو، اور وہ بڑا کارنامہ شاید مجھ سے تعلق رکھنا ہے۔ جب تم یہ سمجھتے ہو تو میں تمہارے خلاف جاسوسی کرنے آئی ہوں تو مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے ہو؟ دوستی کی ابتدا میں نے نہیں تم نے کی تھی، تم نے پچھلی رات مجھے فون کیا تھا، بات کرنے سے انکار کر دیتے، یقیناً انکار کر دیتا، لیکن سارا آئزک کا نام سن کر رہ گیا تھا۔ جب تم نے یہ کہا کہ لیلا ثانی کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں آئی ہو تو میں سمجھ گیا کہ میرے خلاف چال چلی جا رہی ہے۔ لیلا ثانی کا تعاقب کرنے کے لیے تمہارے ہاں سے کوئی مرد جاسوس بھی آ سکتا تھا، لیکن میرے پیچھے لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ میں نے سوچا تم سے ملاقات کرنا ہی چاہتی ہو تو ایک بار ملاقات کروں گا اور تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد کرو گی۔ تم مجھے یہاں کھانا کھلانے نہیں سبق سکھانے لائے ہو۔ میں نے ایک سرد آہ بریس نے پوچھا کیا ہوا؟ جب تک تمہیں دیکھا نہیں تھا تمہیں عبرت ناک سبق سکھانا چاہتا تھا۔ تم میرے متعلق تحقیقات کر سکتی ہو، آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ باہر نہیں نکلا، میرے حسین خیالات رہے لیکن وہ خیالات منتشر رہے، دیکھتے ہی وہ منتشر خیالات تمہارے حسین سراپے میں مجسم ہوئے۔ اگر تم اسے شاعری نہ سمجھو تو میں دل کی زبان سے کہہ رہا ہوں، آج سے تمہارے ہی سپنے دیکھتا رہوں گا، تمہیں چاہوں گا اور تمہیں چاہتا رہوں گا۔ مسٹر میکی تم بہک رہے ہو، تم بہکا رہی ہو۔ میں وقفے سے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھتا جاتا تھا، وہ اندر ہی اندر غصے میں تل ملا رہی تھی، میرے اظہار محبت پر چڑ رہی تھی لیکن بظاہر خوش دلی سے کہہ رہی تھی مجھے دشمن بھی سمجھتے ہو اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہو۔ میں دشمن نہیں سمجھتا، تم سمجھتی ہو۔ میں چاہتا ہوں جلد سے جلد میرے متعلق تحقیقات مکمل کر لو تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں ہی اصل کرسٹوفر میکی ہوں۔ جب تم مجھ پر اعتماد کرنے لگو گی تو میرے دل کی زبان کو اچھی طرح سمجھنے لگو گی۔ کیا ہمارے ستارے آپس میں ملتے ہیں؟ ملتے تو ہیں لیکن درمیان میں ایک ستارہ آتا ہے۔ اگر ہم اپنے اپنے برج کے مطابق ایسے پتھر اپنی اپنی انگوٹھی میں پہن لیں جو ہمیں راس آتا ہو تو وہ درمیان میں آنے والا ستارہ ٹل جائے گا، پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ہی میں اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ درمیان میں آنے والے ستارے کا ذکر سنتے ہی اس کا ذہن فرہاد کے نام سے پرواز کرنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کیا میرے اور میکی کے درمیان فرہاد کا ستارہ حائل ہے؟ اللہ کرے وہ حائل رہے اور اسے ٹالنے والا یہ منحوس ابھی بیٹھے بیٹھے مر جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ کو ضبط کیا، پھر کہا یوں بھی انگوٹھی میں پتھر پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر تم خود ہی اس حاصل ہونے والے ستارے کو درمیان سے ہٹا دو اور دل کی آنکھوں سے مجھے دیکھو تو میں وہی ہوں جسے تمہارا ذہن قبول کرتا ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہی کہ بہت سی باتیں لاشعور میں ہوتی ہیں اور شعوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی، یعنی لاشعوری طور پر تم مجھے چاہتی ہو لیکن شعوری طور پر شاید کسی حائل ہونے والے ستارے کے متعلق سوچتی رہتی ہو۔ کیا یہ درست ہے؟ کیا تمہاری زندگی میں مجھ سے پہلے کوئی آئیڈیل رہا ہے؟ اس نے نیپکن سے منہ پوچھتے ہوئے کہا کھانا ختم ہو چکا ہے، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے تم میری بات کو ٹال رہی ہو۔ ہرگز نہیں، اتنا سمجھ لو اگر کسی لڑکی کے دماغ میں کوئی آئیڈیل رہتا بھی ہے تو وہ اسے ساری دنیا سے چھپا کر رکھتی ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے نہ میرا کوئی آئیڈیل ہے اور نہ رہے گا۔ میں ان فضولیات میں وقت ضائع نہیں کرتی۔ میں بل ادا کرنے لگا، اس دوران اس کے دماغ میں بھی جھانکتا رہا۔ وہ سوچ رہی تھی اس طرح کام نہیں بنے گا، یہ ملاقات بے مقصد رہے گی، اس کے متعلق تحقیقات شروع کرنے کے لیے نئے سرے سے کوئی منصوبہ بنانا ہوگا۔ جب ہم ریستوراں
ریستوران سے نکل کر جانے لگے تو اس نے پوچھا کیا تم واقعی میرے معاملے میں سنجیدہ ہو؟ اگر معاملے سے مراد محبت ہے تو بے شک اس قدر سنجیدہ ہوں کہ تمہارے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، تو پھر اپنی حقیقت میرے سامنے اگل دو۔ کیا محبت کا امتحان لے رہی ہو؟ یہی سمجھ لو۔ سمجھنے سے تو بات نہیں بنتی، تم مجھے یقین دلاؤ کہ میری محبت کا جواب محبت سے دو گی، بلکہ صاف صاف کہہ دو کہ شادی کرو گی تو میں۔ وہ ریستوران سے باہر آ کر رک گئی، میری طرف دیکھ کر بولی تم کہتے کہتے کیوں رک گئے؟ کیا تم یہ نہیں کہنا چاہتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں تو اپنی حقیقت میرے سامنے اگل دو گے؟ یہی سمجھ لو، کیا میں خود کو بے نقاب کر دوں تو تم میری زندگی میں آ جاؤ گی؟ اس نے چند لمحوں تک مجھے سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا، پھر کہا ایک شرط پر، وہ یہ کہ جب حقیقت اگل دو گے اور اپنے متعلق تمام تفصیلات ثبوت میرے حوالے کر دو گے تو میں یہاں سے اسرائیل جاؤں گی، پھر وہاں سے استعفیٰ دے کر تمہارے پاس واپس چلی آؤں گی۔ اس وقت تک ہمارے درمیان محبت تو رہے گی لیکن بے تکلفی نہیں رہے گی۔ میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا تم مجھے بچہ سمجھ رہی ہو؟ میں اپنے تمام راز فاش کر دوں، تمام کمزوریاں تمہارے حوالے کر دوں، تم مجھے دنیا والوں کے سامنے بے نقاب کر دو، میری شہرت اور عزت کو خاک میں ملا دو، اور میں اسی انتظار میں رہوں کہ تم کب استعفیٰ دے کر اسرائیل سے واپس آ رہی ہو۔ کاش تم ایک کھلونا ہوتی اور میں ایک بچہ ہوتا تو بہل جاتا۔ میں بھی کوئی نادان بچی نہیں ہوں کہ تمہاری باتوں میں آ کر پہلے شادی کر لوں، اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دوں اور تم مجھے یہ کہہ کر ٹال دو کہ تمہاری حقیقت یہی ہے جو میرے سامنے ہے، تم ہی اصلی کرسٹوفر میکی ہو، کوئی دوسرا تمہاری پشت پناہ ہی نہیں کر رہا ہے۔ مسٹر میکی، تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پہلے محبت کرنے والوں کی ہسٹری پڑھو، تمہیں پتا چلے گا کہ حسن کے آگے سپاہی اپنی تلوار چھوڑ دیتا ہے، بادشاہ اپنا تاج اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ عشق کرنے والے کوئی شرط نہیں منواتے، تمہیں عشق ہے تو تم میرے پاس آؤ گے۔ میں جا رہی ہوں، میری ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا، میں چلی آؤں گی۔ وہ جانے لگی، میں نے آگے بڑھ کر کہا تم میرے ساتھ آئی ہو، میں تمہیں ہوٹل تک پہنچا دوں گا۔ وہ پلٹ کر بولی شکریہ، میں اپنا راستہ خوب جانتی ہوں۔ اسی وقت ایک ٹیکسی قریب سے گزر رہی تھی، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا، پھر پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر میرے دیکھتے ہی دیکھتے مجھ سے دور ہوتی چلی گئی، لیکن میں اس کے قریب تھا، اس کے دماغ میں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کمبخت میرا عاشق بن گیا ہے، پہلی ہی ملاقات میں اس قدر دیوانہ ہو چکا ہے کہ شادی کی پیشکش کر رہا ہے، یقیناً دوسری تیسری ملاقات میں اپنی حقیقت اگل دے گا۔ میں انتظار کروں گی، وہ میرے پاس ضرور کھنچا چلا آئے گا۔ میں نے سوچا اچھی بات ہے، ابھی تو جاؤ، بعد میں دیکھا جائے گا، میری دوسری مصروفیات بھی ہیں۔ میں اپنی کار میں بیٹھ کر بنگلے کی طرف جانے لگا، راستے میں خیال خوانی کرتا رہا۔ بزرگ جلیل القدر کے دماغ میں یہ خیال ابھرا کہ پچھلی رات مجاہدین کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ دشمنوں کو بری طرح کھٹک رہی ہوگی، ان کے جاسوس ہمارے علاقوں میں گھوم رہے ہوں گے اور معلوم کرنا چاہتے ہوں گے کہ کن لوگوں نے پچھلی رات چھاپا مارا تھا۔ بزرگ کی اپنی سوچ نے کہا ہم سب ہوشیار ہیں، اس عمل کے رد عمل کو خوب سمجھتے ہیں، دشمن سکون سے نہیں بیٹھیں گے، ہماری طرف آ رہے ہوں گے یا آ چکے ہوں گے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ میں بنگلے میں پہنچا تو لیڈی سیکرٹری نے کہا ابھی 10 منٹ پہلے سی ایم کی طرف سے پیغام موصول ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ سی ایم دراصل کرسٹوفر میکی کا مخفف تھا، اصل کرسٹوفر میکی خود کو سی ایم کہتا تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا پیغام کیا ہے؟ ٹیلی فون پر پیغام دینے والے نے کہا ہے کہ مزید 15 منٹ کے بعد سی ایم رابطہ کریں گے، لہٰذا تم جہاں بھی ہو اطلاع دے دی جائے۔ میں بھلا اطلاع کیسی دیتی؟ تم اس لڑکی کے ساتھ کہاں گئے ہو یہ تم نے بتایا نہیں تھا؟ بہرحال آ گئے ہو تو اب 5 منٹ رہ گئے ہیں، شاید تمہارے سی ایم کا فون آئے۔ میں نے بیڈ روم میں آ کے دروازے اور کھڑکیوں کے اندر سے بند کر دیے۔ اس سیکرٹری نے ایک بار مجھ سے پہلے والے کرسٹوفر میکی سے پوچھا تھا سی ایم کون ہے، اس پر کرسٹوفر میکی نے اسے جھڑک دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ آئندہ وہ کسی بھی بات کو خریدنے کی کوشش نہ کرے، اسی لیے میں نے کھڑکیوں اور دروازوں کو اندر سے بند کر دیا۔ پھر میں نے آئرن سیف کو کھول کر ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے لے کر ایک ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ پیغام کے مطابق ٹھیک 15 منٹ بعد یعنی میرے وہاں پہنچنے کے 5 منٹ کے بعد ٹرانسمیٹر سے اشارہ موصول ہونے لگا۔ میں نے اسے آپریٹ کیا، پھر دونوں طرف سے کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہونے لگا۔ اس کے بعد آواز آئی مسٹر میکی، باس سی ایم آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد دوسری طرف سے اصلی کرسٹوفر میکی کی آواز سنائی دی، وہ کرسٹوفر میکی جسے تلاش کرنے کے لیے انٹرپول کے ذہین ترین افراد سرگرداں تھے، کتنے ہی ممالک کے انٹیلیجنس والے بھی اسے تلاش کرتے رہتے تھے، آواز سننے کے لیے ترستے تھے، کوئی ایسی چیز تلاش
تلاش کرنا چاہتے تھے جس کے ذریعے اس کا سراغ لگایا جا سکے، اور آج میری کانوں تک اصلی کرسٹوفر میکی کی آواز پہنچ رہی تھی۔ میرے لیے تو آواز ہی کافی تھی۔ اس کے لب و لہجے کو گرفت میں لے کر پلک جھپک کے ہی پرواز کرتا ہوا اس کے دماغ میں پہنچ سکتا تھا، لیکن میں نے خیال خوانی کی پرواز نہیں کی، کیونکہ میں اس وقت ٹرانسمیٹر کے ذریعے بلیک شیڈو کی آواز سن رہا تھا۔ وہ بلیک شیڈو کی آواز تھی جس کا سایہ تھا لیکن جس کا وجود نہیں تھا۔ وہ کون تھا، وہ کیا تھا؟ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا۔ اس کمبخت تک پہنچنے کے لیے میں نے سجاد کو اس کی قید میں رہنے دیا تاکہ اس کے ذریعے کوئی سراغ لگا سکوں۔ ابھی سراغ لگنے میں دیر تھی۔ فی الحال صبر کرتے ہوئے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس کی آواز سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، مسٹر میکی، پچھلی رات کی رپورٹ مل چکی ہے۔ میں تمہیں نئی زندگی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ واقعی تم علم نجوم میں مہارت رکھتے ہو۔ جو پیشن گوئی کرتے ہو وہ درست ثابت ہوتی ہے۔ سارا آئزک کے متعلق کچھ بتاؤ۔ وہ آپ کو بے نقاب کرنے کے لیے میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس کا کیا کرو گے؟ کرنا کیا ہے؟ جب میں آپ کے متعلق کچھ جانتا ہی نہیں تو وہ میرے ذریعے آپ کو کیسے بے نقاب کرے گی؟ اور جب نہیں کر سکے گی تو ایسی سیکرٹ ایجنٹ لڑکیاں ہمارے سامنے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ میں بارہا سمجھا چکا ہوں، کسی معمولی سی بات کو بھی نظر انداز نہ کرو، اسے اہمیت دو تاکہ وہ چھوٹی سی بات آگے بڑھ کر درد سر نہ بن جائے۔ میں نے سارا آئزک کا ذائچہ تیار کیا ہے، وہ یہاں سے ناکام واپس جائے گی۔ ویری گڈ، مجھے تمہاری پیشن گوئی پر اعتماد ہے۔ اب کام کی بات سنو۔ سب سے پہلی بات یہ کہ گولڈن ریکٹ کا 7واں گولڈن ولیم بروک بیروت پہنچ رہا ہے۔ آج شام 7 بجے وہاں کے کسی بڑے ہوٹل میں قیام کرے گا۔ گولڈن ریکٹ کی پوری فائل تمہارے پاس موجود ہے۔ کیا تم اسے بلیک میل کر لو گے؟ سر، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ آخر آپ نے مجھے کرسٹوفر میکی کیوں بنا رکھا ہے؟ صرف اتنا بتا دیجئے اس سے کتنی رقم وصول کی جائے۔ یہ گولڈن مین دنیا بھر میں معزز سمجھے جاتے ہیں۔ یہ جس ملک میں پہنچتے ہیں، ان کے پہنچنے سے پہلے نشہ آور دواؤں کی ایک بڑی کھیپ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے۔ تم کم از کم $10 لاکھ کا مطالبہ کر سکتے ہو۔ صرف مطالبہ نہیں کروں گا، وصول بھی کروں گا۔ اور کوئی حکم؟ ایک بہت بڑی اطلاع ہے، نیپال سے پرواز کرنے والے ایک طیارے کو رسونتی نے اغوا کیا ہے۔ کل صبح ہونے تک وادی کاف کے اطراف خطرناک ترین افراد کا میلہ لگنے والا ہے۔ کیا اس اغوا کیے جانے والے طیارے میں قیمتی سامان اسمگل ہو رہا ہے؟ رسونتی بذات خود قیمتی ہو گئی ہے۔ اس کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا بیٹا پارس بھی ساتھ ہے۔ ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام بڑی خطرناک تنظیمیں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں۔ سب ادھر کا رخ کر رہی ہیں۔ کرسٹوفر میکی نمبر 2 انکرا میں ہے۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر میں پرواز کرتا ہوا وادی کاف کے علاقے میں جائے گا۔ اگرچہ وہاں کسی طیارے یا ہیلی کاپٹر کو اترنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اس علاقے میں کوئی بغیر اجازت سڑک کے راستے بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تاہم میکی نمبر 2 کی ذہانت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ضرور ٹارٹر غلبہ سے دوستانہ رابطہ قائم کرے گا اور ہیلی کاپٹر کو وہاں اتار لے گا۔ میں نے کہا، میں سمجھ گیا، میں یہاں انکرا سے قریب ہوں، لہٰذا CM2 سے رابطہ قائم کرتا رہوں۔ جب بھی اسے میری یا میرے آدمیوں کی ضرورت پیش آئے تو میں اس سے بھرپور تعاون کروں۔ بے شک میں یہی چاہتا ہوں، بلکہ اس سے زیادہ چاہتا ہوں۔ اپنے ذہین ترین افراد کو فوراً انکرا روانہ کر دو۔ CM2 پلاننگ کرے گا کہ کس طرح خشکی کے راستے اپنے آدمیوں کو جانا چاہیے، اور یہ معلومات بھی حاصل کرے گا کہ دوسری خطرناک تنظیمیں اور دوسرے ممالک کس انداز میں ٹارٹر غلبہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں یا اس وادی میں داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی وہی طریقہ یا اس سے بہتر طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ جہاں تک اپنا طریقہ اختیار کرنے کا تعلق ہے تو یہ ایک تاش کا کھیل ہے۔ ہمارے مخالف کھلاڑیوں کے ہاتھوں میں کون کون سے اہم پتے ہیں، وہ ٹارٹر غلبہ کو کس طرح اپنے دباؤ میں لیں گے، ہم نہیں جانتے۔ میں تو صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ترپ کا پتہ ہے جس کے ذریعے ہم ٹارٹر غلبہ کو مجبور کر دیں؟ ایک بہت ہی اہم پتہ ہے۔ صرف ٹارٹر غلبہ ہی نہیں بلکہ رسونتی اور فرہاد کے تمام ساتھی ہمارے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا، پھر تو جیت ہماری ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ ترپ کا پتہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے بلیک شیڈو نے بڑے فخر سے کہا، سونیا، رسونتی، مرجانہ، آلہ بی بی، ان سب کی زندگیوں کا اہم ستون فرہاد علی تیمور میرے قبضے میں ہے، میری قید میں ہے۔ بلیک شیڈو نے ہمارے سامنے خود کو کس طرح پر اسرار بنا رکھا تھا، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ کیا چیز ہے؟ سایہ ہے، وجود نہیں ہے۔ ہماری خیال خوانی اس کے سامنے ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ ہم کچھ
کچھ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے باوجود وہ بھی سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ہم کیا چالیں چل رہے ہیں۔ سجاد کو اپنی قید میں رکھ کر بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھا۔ اسے فرحاد سمجھ کر فرحاد علی تیمور سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی فرحاد آپ کی قید میں ہے؟ ہاں، CM2 ٹاٹر غلبہ سے اسی بنیاد پر رابطہ قائم کرے گا، اور ہمیں یقین ہے صرف ٹاٹر غلبہ ہی نہیں، رسونتی بھی ہماری بات ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ کسی کو وادی کاف میں آنے کی اجازت ملے یا نہ ملے، ہمیں ضرور ملے گی۔ بلیک شیڈو کی باتوں سے اور اس کے منصوبوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ صرف پراسرار بننا نہیں جانتا بلکہ گہری چالیں چلنا بھی جانتا ہے۔ اس نے اپنی دانست میں بڑا زبردست ترپ کا پتہ رکھا تھا، میرے تمام ساتھیوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس کے دعوے کے مطابق جب ٹاٹر غلبہ کو یہ معلوم ہوتا کہ اس کا ہونے والا داماد بلیک شیڈو کے رحم و کرم پر ہے تو وہ فوراً اس کے آدمیوں کو وادی کاف میں آنے کی اجازت دے سکتا تھا۔ اس طرح جہاں تمام خطرناک تنظیمیں اور بڑے ممالک اس وادی میں داخل ہونے کے سلسلے میں ناکام رہتے، وہاں بلیک شیڈو کامیاب ہو جاتا اور یہ اس کی سب سے بڑی جیت ہوتی۔ اس سے ضروری گفتگو کرنے کے بعد رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے متعلق زیادہ سوچنا فضول تھا۔ ابھی ہم اس کے اصرار کو نہیں پا سکے تھے اور ہمیں اتنی فرصت بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے رسونتی اور دونوں بچوں کو بحفاظت وادی کاف میں پہنچانا تھا، اس کے بعد ہی بلیک شیڈو کی طرف توجہ دی جا سکتی تھی۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا۔ اب مجھے CM2 سے رابطہ قائم کرنا تھا جو انقرہ میں تھا اور شاید اب تک ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر کوہ کاف کی طرف روانہ ہو چکا ہوگا، لیکن ٹرانسمیٹر کے ذریعے اس کے خاص ماتحت سے گفتگو ہو سکتی تھی۔ اس کا کوڈ ورڈ اور اس کی فریکوینسی معلوم کرنے کے لیے مجھے وہاں سے اٹھ کر پھر آئرن سیف کی طرف جانا تھا اور ڈائری کھول کر وہ باتیں ذہن نشین کرنا تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی جگہ سے اٹھتا، مجھے اپنے پیچھے ایک گراتی ہوئی آواز سنائی دی، اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا، تمہاری کھوپڑی سے کھلونا نہیں ریوالور کی نال لگی ہوئی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ وہ لیلا ثانی کی آواز تھی۔ کمبخت جانے کیسے مکفل بیڈ روم کے اندر پہنچ گئی تھی۔ میں اس کے دماغ میں جھانک کر معلوم کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوال کیا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ وہ بولی، تل ابیت میں مجھے ایک شخص ملا تھا، اس کے پاس بدروحوں کو قابو کرنے کا عمل تھا، وہ میرا دوست بن گیا ہے، کبھی کبھی مجھے بدروح بنا کر بند دروازوں کے پار بھیج دیتا ہے۔ اب دیکھ لو، میں اس بند دروازے سے گزر کر تمہارے پاس چلی آئی ہوں۔ باتیں نہ بناؤ، میری حیرانی دور کرو، تم یہاں کیسے پہنچی؟ جب میں تم سے ملاقات کرنے یہاں آئی تھی تو تمہاری سیکرٹری نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا تھا۔ میں نے اسی وقت ڈرائنگ روم کی ایک کھڑکی کی چٹکنی ہٹا دی تھی تاکہ بعد میں کھڑکی کے راستے داخل ہو سکوں تمہارے ساتھ۔ ریسٹورنٹ سے باہر آنے کے بعد میں ٹیکسی میں بیٹھ کر سیدھی ادھر چلی آئی، بنگلے کے پچھلے حصے سے احاطے میں داخل ہوئی، پہلے سونگین لیتی رہی۔ تمہاری ملازم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جب مجھے یقین ہو گیا کہ ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں ہے تو میں اسی کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گئی۔ بیڈ روم کا یہ دروازہ اندر سے لاک ہوتا ہے، یعنی اندر سے لاک کرنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پڑتی، البتہ باہر سے کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں ہیئر پن کی مدد سے اسے ایسے معمولی دروازے کھول لیا کرتی ہوں۔ اندر آ کر میں نے پھر اسے لاک کر دیا۔ تمہارے بیڈ روم کی تلاشی لینا چاہتی تھی، یہاں سے اہم دستاویزات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اسی وقت مجھے پتا چلا کہ تم یہاں آ گئے ہو، لہٰذا میں پلنگ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اب کوئی حیرانی تو نہیں ہو رہی؟ میں نے قائل ہو کر کہا، تم واقعی کامیاب سیکرٹ ایجنٹ ہو، بڑی تیز رفتاری سے معاملات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہو کا مطلب کیا ہوا؟ کیا میں پہنچنے میں ناکام رہی ہوں؟ وہ آئرن سیف کھول رہے تھے تو میں نے پلنگ کے نیچے سے دیکھ لیا تھا، وہاں اتنا سارا مواد ہے جو تمہارے خلاف میرے بہت کام آئے گا۔ اس کی باتوں کے دوران میں نے اس کے دماغ میں جھانک کر معلوم کر لیا تھا کہ وہ گولی چلانے کی حماقت نہیں کرے گی۔ اول تو یہ کہ وہ فائرنگ کے ذریعے میرے ملازموں کو یا آس پاس کے بنگلے والوں کو متوجہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ بڑے اطمینان سے میرے آئرن سیف کی تلاشی لے کر تمام اہم دستاویزات اور تمام اہم چیزیں اپنے قبضے میں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا، سارا تم نے ابھی ٹرانسمیٹر پر ہونے والی تمام گفتگو سنی ہے؟ ہاں سنی ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ میں بھی اصلی کرسٹوفر میکی کو نہیں جانتا ہوں، وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کرتا ہے، ہمارا رابطہ اسی حد تک ہے۔ میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی، صرف آواز سنتا ہوں۔ خود کو معصوم اور پارسا ظاہر نہ کرو، وہ آواز سنو یا شکل دیکھو، میں تو کامیابی کے آخری مقام پر ہوں، تمہارے خلاف ڈھیر سارے ثبوت حاصل کرنے والی ہوں، لہذا چپ چاپ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، کوئی چالاکی نہ دکھانا ورنہ
ورنہ گولی چلا دوں گی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ فی الحال تمہیں ٹوائلٹ میں بند کر کے اطمینان سے کمرے کی تلاشی لینا چاہتی ہوں۔ ابھی میں نے کہا تھا تم بہت کامیاب سیکرٹ ایجنٹ ہو، اب میں اپنی رائے بدل رہا ہوں۔ تم بالکل گدی ہو۔ منہ سنبھال کر بات کرو ورنہ گولی مار دوں گی۔ تم ایسی سیکرٹ ایجنٹ ہو، صرف میرے کمرے سے دستاویزات اور کچھ ضروری چیزیں سمیٹ کر لے جانا چاہتی ہو، یہ نہیں دیکھنا چاہتی کہ میں کرسٹوفر میکی نمبر 2 سے رابطہ قائم کر کے کیا باتیں کرنے والا ہوں۔ رسونتی کے سلسلے میں تمہاری حکومت کو سب سے زیادہ دلچسپی ہے، وہ تمہاری حکومت کے ہاتھ سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ اگر تم میرے ذریعے اسے اور پارس کو حاصل کر سکو تو یہ تمہاری دانش مندی ہوگی۔ مجھے نادان بچی سمجھ کر چارہ ڈال رہے ہو؟ میں اپنے معاملہ تم سے زیادہ سمجھتی ہوں۔ البتہ تمہاری یہ بات پسند آئی کہ مجھے کرسٹوفر میکی نمبر 2 سے ہونے والی گفتگو بھی سننی چاہیے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کرسٹوفر میکی دوسرے کرسٹوفر میکی سے کس طرح رابطہ قائم کرتا ہے۔ چلو ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرو، میں اسی طرح ریوالور لیے تمہارے پیچھے کھڑی رہوں گی۔ میں رابطہ قائم نہیں کر سکتا، مجھے CM2 کے کوڈ ورڈز اور اس کی فریکوینسی یاد نہیں ہے۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش نہ کرو، تم کیسے بھول سکتے ہو ایسے کہ میں کرسٹوفر میکی نہیں ہوں، ایک بہروپیہ ہوں۔ کیا میں تمہاری باتوں پر یقین کر لوں گی؟ یقین آ جائے گا، میں ایک پاکستانی ہوں، دلی جذبات سے مجبور ہو کر فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے بیروت میں ایک عرصہ رہ کر کرسٹوفر میکی کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھی، اس کے متعلق اہم معلومات حاصل کرتا رہا۔ یہاں سوکل غرب کے علاقے میں جو مسلمانوں کی بستی ہے، وہاں کے مجاہدین اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کرسٹوفر میکی کے میک اپ میں آیا ہوں، اور جو پہلے کرسٹوفر میکی تھا وہ اپنی پیشن گوئی کے مطابق پچھلی رات ایک عورت کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ وہ خشک لہجے میں بولی، کہانی بہت دلچسپ ہے لیکن میں عملی زندگی گزارتی ہوں، کہانیوں سے دلچسپی نہیں رکھتی۔ داستان سچی ہو تو آپ دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب تم جانتے ہو میں یہودی ہوں اور مسلمانوں کی دشمن ہوں تو اپنی اصلیت مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کیا میری ہمدردی حاصل کر لو گے؟ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے علم کے مطابق تم سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ تم مجھ سے ہمدردی کرنے لگو گی۔ یہ میرے اور تمہارے ستارے بتاتے ہیں۔ وہ جنجلا کر بولی، میں تمہارے ستاروں کو بھی گولی مار دوں گی۔ آسمان پر ستارے بہت ہیں اور ریوالور میں 6 گولیاں۔ تم میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہی ہو۔ مجھے یہاں سے اٹھ کر آئرن سیف سے وہ ڈائری نکالنے دو۔ تم اس طرح بیٹھے رہو۔ بتاؤ کون سی ڈائری ہے؟ اس پر 1970 لکھا ہوا ہے۔ وہ محتاط انداز میں الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے آئرن سیف کی طرف جانے لگی۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کی حرکتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے قریب پہنچ کر ایک ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایک ڈائری اٹھائی، وہ 1970 کی تھی۔ اسے لے کر میرے پاس آ گئی، پھر ایک ہاتھ بڑھا کر وہ ڈائری دیتے ہوئے بولی، فوراً CM2 سے رابطہ قائم کرو۔ میں نے ڈائری کھولی، اس کے کوڈ ورڈز دیکھے، فریکوینسی معلوم کی، پھر ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ کوڈ ورڈز کا تبادلہ ہوا، پھر پتہ چلا دوسری طرف سے کرسٹوفر میکی نمبر 2 کا خاص ماتحت بول رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا مسٹر میکی موجود نہیں ہے، وہ یہاں سے ہیلی کاپٹر میں روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف سے جتنی دیر تک وہ بولتا رہا، اتنی دیر میں نے ڈاکٹر غلبہ کے دماغ میں چھلانگ لگائی اور رسونتی بن کر کہا، ایک ہیلی کاپٹر وہاں پہنچ رہا ہے، اس کے مسافر کسی بھی بہانے اترنا چاہیں یا فرہاد کے متعلق کوئی الٹی سیدھی باتیں کریں تو یقین نہ کرنا، وہ جبرن اترنا چاہیں تو ہیلی کاپٹر تباہ کر دینا۔ ڈاکٹر غلبہ نے کہا، اب سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک ہیلی کاپٹر آیا تھا، وہ یہاں اترنا چاہتا تھا، ہم نے انکار کر دیا۔ وہ التجائیں کرنے لگا کہ ایندھن ختم ہو رہا ہے، اگر نہ اتارا گیا تو آگے جا کر تباہ ہو جائے گا۔ ہم نے یہاں سے مسلسل فائرنگ کی، یہ جتا دیا کہ ایندھن ختم ہو یا نہ ہو اسے اترنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آخر وہ چلا گیا۔ دوسرے کو بھی آنے دو، ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ میں اسے مطمئن ہو کر دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہوا تو سامنے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے آواز آ رہی تھی، ہیلو مسٹر CM، کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ جواب دیجئے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔